بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے، بلکہ یہ غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ عموماً قادیانی جماعت کے سربراہان اور ان کے مقررین جب کوئی بات کہتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح اہل حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، بالکل اسی طرح کسی فرق کے بغیر قادیانی لوگ بھی اپنی زبان پر، زبان نامبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لاتے ہیں، مگر اس لفظ سے ان کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ آئیے آج بتائیں گے کہ محمد کے لفظ سے ان کی کیا مراد ہے۔ حوالوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ملاحظہ ہو، لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کریم کی آیت لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن، صفحہ نمبر 207، جلد نمبر 18، مطبوعہ ربوہ۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ اس میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی رکھا گیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ سے مراد یہ نالائق انسان خود اپنی ذات کو لے رہا ہے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی دو بعثتیں ہیں۔ مرزا کے محمد الرسول اللہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا مقدر تھا۔ دوبارہ پہلی بار آپ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بروزی شکل میں آئے، یعنی مرزا کی بروزی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مع اپنے تمام کمالات نبوت کے دوبارہ جلوہ گر ہوئی۔ تو سمجھا آپ نے، یعنی اس میں ان کا عقیدہ صاف صاف ہے کہ محمد کا لفظ جو یہ کہیں گے، اس میں مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور یہ قادیانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ ہے، دوسرا روپ۔ چنانچہ ملاحظہ ہو، لکھتا ہے اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، یعنی 6 صدی مسیحی میں، ایسا ہی مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ روحانی خزائن، صفحہ نمبر 270، جلد نمبر 16۔ تو اس میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دوسری بعثت میں ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے روحانی خزائن ہی میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعث ہیں، یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی معہود مرزا قادیانی کے ظہور سے پورا ہوا۔ روحانی خزائن، صفحہ نمبر 249، جلد نمبر 17۔ تو اس میں بھی اس نے صاف صاف کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بعثت ثانیہ ہوں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی یہ کوئی غلیظ شخص نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے اپنے کہنے کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بعثت ہوں۔ تو دیکھا آپ نے، کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ میں کتنی تحریف، کھلی ہوئی تحریف کر رہا ہے۔ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ مرزا بعینہ ہی محمد الرسول اللہ ہے، بعینہ ہی، چونکہ قادیانی عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے تمام کمالات کے ساتھ مرزا کی بروزی شکل میں قادیان میں دوبارہ مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود نعوذ باللہ بعینہ محمد الرسول اللہ کا وجود ہے۔ اس لیے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ لوگ اپنے الفاظ میں محمد الرسول اللہ کا لفظ کہیں گے، کلمہ صاف صاف وہی پڑھیں گے جو ہم پڑھتے ہیں، اپنے گھروں پر کتبے وہی لگائیں گے جو ہم لگاتے ہیں، محمد رسول اللہ والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے، اور دھوکہ یہ دیں گے کہ دیکھو ہم یہ سب کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں مسلمان نہیں کہا جا رہا ہے، ہم نے محمد کا لفظ کہا ہے، رسول اللہ کا لفظ کہا ہے، لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں ہم، اس کے باوجود دیکھو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ اصل کفر کا فتویٰ لگانے کی وجہ یہ ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو، لکھتا ہے کہ اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ دیکھا اس نالائق کے الفاظ کو آپ نے غور سے سنا، کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی اپنی ذات مراد لے رہا ہے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171، روحانی خزائن صفحہ نمبر 258، جلد نمبر 16۔ اور آگے ایک جگہ لکھتا ہے، اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور نبی کریم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ سارا وجودی وجودہ۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171، روحانی خزائن صفحہ نمبر 258، جلد نمبر 16۔ دیکھا آپ نے، اس کے الفاظ کو سننے سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو اپنی ذات مراد لیا ہے، یعنی ان کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب یہ عقیدہ ٹھہرا کہ مرزا کا وجود بعینہ ہی محمد رسول اللہ کا وجود ہے، اور یہ کہ مرزا کا روپ دھار کر خود محمد رسول اللہ دوبارہ قادیان میں آئے ہیں، تو اب یہ عقیدہ بھی ضروری ہوا کہ محمد رسول اللہ کے تمام کمالات و امتیازات بھی مرزا کی طرف منتقل ہو گئے، چونکہ دونوں کا وجود جب ایک ہو تو صفات تو وجود ہی کے تابع ہوتے ہیں، تو جو صفات، جو کمالات، امتیازات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھے، وہ سارے امتیازات اپنے لیے ثابت کر لیا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ جبکہ میں بروزی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 10، روحانی خزائن صفحہ نمبر 212، جلد نمبر 18۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی انسان الگ نہیں ہوں جو نبوت کا دعویٰ کروں اور میرے نبوت کے دعویٰ کرنے پر مجھے کافر قرار دو، بلکہ میں بعینہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک جگہ لکھتا ہے، خدا تعالیٰ کے نزدیک حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود ہے، یعنی خدا کے دفتر میں حضرت مسیح موعود اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی دوئی یا مغایرت نہیں رکھتے، بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں، گویا لفظوں میں باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں۔ اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 3، شمارہ نمبر 37، مورخہ 16 ستمبر 1915 عیسوی۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں صاف صاف اس نے کہا ہے کہ خدا کے دفتر میں دو نام الگ الگ ہیں مگر دونوں کا وجود ایک ہے۔ تو یہ ہے ان کے عقائد، جس سے صاف صاف کھل کر بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے عقیدے میں محمد رسول اللہ سے مراد
خود مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے، تو یہ لوگ اگر کلمہ پڑھ کر ہم کو کہہ رہے ہوں، اعظام کلمے کے الفاظ کہہ کر اگر ہم کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم الفاظ میں اپنے زبانوں پر کلمہ مبارکہ لاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں ہمیں مسلمان نہیں مانتے؟ تو صاف صاف ہمیں بتا دینا ہے کہ محمد کا لفظ کہہ کر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مراد نہیں لیتے، بلکہ اس گئے گزرے گھٹیا اور مردود اور ملعون انسان کو مراد لیتے ہیں، بلکہ اسے انسان کہنا بھی غلط ہے۔ ایسے شخص کو یہ لوگ مراد لیتے ہیں، اس واسطے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔